جو اس وقت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں، میں نبی ہوں، جیسے آج قادیانی کہتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کو مستقل نبی نہیں مانتے، ہم تابع نبی مانتے ہیں، ہم ان کو ایسا نبی مانتے ہیں، کبھی وہ ذلی کا لفظ بولتے ہیں، کبھی وہ بروزی کا لفظ بولتے ہیں، کبھی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی اذان ویسی ہی اذان تھی جیسے ہماری اذان ہے، اس کی اقامت ویسی ہی اقامت تھی جیسے ہماری اقامت ہے۔ عبداللہ بن نواحہ اس کا مؤذن تھا، حجیر بن عمیر اس کا اقامت کہا کرتا تھا، اور تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت اس کا مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو مسیلمہ کذاب کہتا تھا کہ اس نے سچ کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جب اس کا اقامت کہنے والا اشہد ان محمد رسول اللہ اقامت میں کہتا تو مسیلمہ کذاب اس کو سن کر کہا کرتا تھا کہ بالکل یہ سچ کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ساتھ وہ کہتا تھا مجھے بھی مانو۔ نماز وہ ہماری نماز جیسی تھی، اذان ہماری اذان جیسی تھی، کلمہ ہمارے کلمے جیسا تھا، لیکن کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے بھی اس نبوت کے اندر شریک مانو، تو پھر تمہارا دین اور ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور یہی کچھ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کو واحد اور یکتا مانتے ہیں، تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ صرف اتنا مان لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کسی ایسے عقیدے اور نظریے کا حامل نہ ہو کہ جو دین اور اس کی شریعت اور اس کی روح سے متصادم ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں توحید کو بھی مانتا ہوں اور رسالت کا بھی اقرار کرتا ہوں لیکن قرآن کو نہیں مانتا، تو یہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو قادیانی اسی طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا اتنا اقرار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا؟ ایک سادہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں اتنا اقرار کرنے والا مسلمان ہی ہوتا ہے، تو اب پھر وہ اپنا رونا روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں، یہ ناانصافی کیوں؟